کیا تماشا ہے؟ یہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ آ کر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس نتیجہ آ گیا، بادشاہ سلامت، قبول کریں. آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ دیتے رہے لوگ ووٹ، نتیجہ تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. عوام نے نکل کر اس پوری منصوبہ سازی کو ناکام کر دیا. ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چاہے کے پی میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، بلوچستان میں. جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کرو، جو آئین اور قانون ہے اس کو مانو. ہر ادارے کو جس کا جو کام ہے وہ کرنا. یہی انتشار ہوگا. خوری، دہشت گردی، فیکٹریوں میں لوگوں کو جلانا، کرپشن وہاں ہوئی ہے، نااہلی وہاں ہے، بد انتظامی وہاں ہے. تو یہ جو اذیت انہوں نے پورے شہر کے بچوں کو دی ہوئی ہے اور ان کے والدین کو دی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 11ویں جماعت کے ان نتائج کو منسوخ کیا جائے اور 12ویں جماعت کے پورے معاملے کو صاف شفاف طریقے سے کیا جائے، امتحان کو لیا جائے اور اس کی بنیاد پہ ہی 11ویں جماعت کے رزلٹ کو لے لیا جائے. کیونکہ آپ موجودہ پوزیشن میں انصاف فراہم نہیں کر سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، ابھی کورونا کے دنوں میں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. کبھی ایک دفعہ 2 پیپر لے لیے، کبھی ایک پیپر ہوا نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، کرپشن کا ہے. قصور کس کا ہے؟ بورڈ کا ہے، اور بورڈ کے کرپٹ لوگوں کا ہے، اور ان کرپٹ لوگوں کو رکھنے والوں کا ہے، ان کی سرپرستی کرنے والی حکومتوں کا ہے. تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ نوجوان کیوں بھگتیں؟ ان کے لیے راستے کیوں بند ہو جائیں آگے کی تعلیم کے؟ اس لیے ان نتائج کو، 11ویں جماعت کے نتائج کو منسوخ کر کے انہی بچوں کو جو 12ویں جماعت کا امتحان دیں گے، جو پرسنٹیج ان کی اس میں ہوگی وہ 11ویں کی پرسنٹیج پر بھی اس کو محمول کیا جائے، اور فیئر امتحانات اور پراپر طریقے سے تمام چیزیں اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 12ویں جماعت کی جائیں. تب جا کر یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. اور پیپر بھی ایک ہی ہونا چاہیے 12ویں جماعت کا پورے سندھ میں. جب کتاب ایک ہے، نصاب ایک ہے اور کمپٹیشن ایک ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں صاف سی بات ہے کہ پیپر بھی ایک ہونا چاہیے. آسان ہو یا مشکل ہو، سب کے لیے ہو. تو یہ ہماری اس میں موقف ہے. اس وقت انتخابات اور اس کے بعد کا جو بھی سینیریو ہے، اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو. جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ، اور ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے گیس کی قیمتوں میں 60% اضافے کا فیصلہ کر لیا. یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. جتنے بھاری بھاری بل اس وقت گیس کے آ رہے ہیں، ناقابل برداشت ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تو بجلی کے بل کے دھماکے ہونے ہیں. ظاہر سردیوں کا موسم میں جب یہ حال ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے تو کسی قابل لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے. اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے. اس اضافے کو نہ صرف یہ کہ نہ کیا جائے، بلکہ جو پچھلا 173% اور 193% انڈسٹری کے لیے اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس ہونا چاہیے، تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے. برباد کر دیں گے لوگوں کو تو کیا چلے گا معاملہ؟ انتخابات 2024 میں جو ہوئے ہیں اس نے پچھلے تمام انتخابات کی دھاندلی کو مات کر دیا ہے، اور جو لوگ اس انتخابات میں جعل سازی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں دھاندلی کے اور دھاندلے کے. اور عملاً انتخابات میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کو بالکل کچل کر اپنی مرضی کی جو رائے دینے کا یہ سلسلہ ہے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اب جو تماشا چل رہا ہے اس وقت، تو اس سے تو بہت واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے جو پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کمپنی تو اب نہیں چل سکتی. اور اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچا دیا. پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں تباہ و برباد کر دیا پوری معیشت کو، پورے نظام کو تلپٹ کر دیا. اب خاص طریقے سے ان کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح جعل سازی کی گئی ہے، اور جعل سازی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ تو طاقت کے زور پر آپ نے نتیجہ دے دیا. بس یہ لو، پورا الیکشن، اس کی مہم، لوگوں کی رائے سب ایک طرف، اور آپ کا آرو کا لکھا ہوا نتیجہ ایک طرف. لکھے ہوئے نتیجے آرو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے. جماعت اسلامی کے ووٹ کراچی شہر میں 8 لاکھ ہیں، اور ایم کیو ایم کے ووٹ کراچی شہر میں سارے ٹھپوں اور پہلے سے بیلٹ
پیپر دیے تھے تو جہاں جہاں انہوں نے قبضے کر لیے اور انہوں نے بیلٹ بکس میں ڈال دیے قبضہ کر کے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نکال کے، خواتین کے بوتھ میں گھس کے، یہ ساری کارروائی ان کے بڑے بڑے جغادریوں نے کی ہے جو لیکچر دے رہے ہیں بعد میں اور جشن منا رہے ہیں. اس سب کے باوجود ان کے ووٹ 1,62,000 ہیں فارم 45 کے مطابق. تو 8 لاکھ والے کو ایک سیٹ اور 1,62,000 چلو 2.25 لگا لو، جال سازی سمیت، ٹھپوں سمیت، قبضوں سمیت، اور ان کو جو ہے وہ صوبائی کی 25 قومی کی 15 سیٹیں دے دی گئی ہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے گئے. بالکل ٹھیک کہا کسی نے کہ اگر پورے پاکستان سے کھڑے ہوتے تو 2/3 سے زیادہ اکثریت مل جاتی، اور اگر پاکستان سے باہر کے بھی اگر امکانات ہوتے تو وہاں سے بھی اکثریت ملنا شروع ہو جاتی. تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے، کیا تماشا ہے؟ ایک پٹی ہوئی پارٹی جس کو کراچی کے لوگوں نے کلیتاً مسترد کر دیا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اگر 5 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 6 نمبر پہ، 6 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 7ویں نمبر پہ. ووٹ لوگوں نے ڈالے نہیں، 12 ووٹ، 15 ووٹ، 40 ووٹ، دوسرے کے 300، 200، 500 نکل رہے ہیں، ان کے 30 نکل رہے ہیں، 35 نکل رہے ہیں. کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم نے نہیں جیتا 5,500 میں سے. اور اس پارٹی کو، جس کا دہشت گردی کا ایک پورا کیریئر ہے، جس نے بھی اس کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان دوستی نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ کراچی دشمنی ہے، یہ سندھ دشمنی ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. اور اب تو پورے پاکستان میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تماشا کیا ہے. جن کے ساتھ پوری ارینجمنٹ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے تھے وہ خود بھی بلک گئے ہیں، وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے. تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے لوگوں کو، اور اس پورے جمہوری پروسیس کو جس طرح کچلا گیا ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. میں کراچی میں یہاں موجود ہوں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے تماشا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دے کے اس کو ایک فورنزک ہونا چاہیے فارم 45 کے مطابق. اب جعلی فارم 45 بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ 1,000 اس میں فرق نظر آ جائیں گے ان کی جال سازی میں. اس لیے کہ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ آ کر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس نتیجہ آ گیا، بادشاہ سلامت، قبول کریں آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے. چلاتے رہیں مہم، دیتے رہیں لوگ ووٹ، نتیجہ تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، عوام نے نکل کر اس پوری منصوبہ سازی کو ناکام کر دیا ہے. اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے جہاں بھی ہے، چاہے کے پی میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، بلوچستان میں. جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کرو، جو آئین اور قانون ہے اس کو مانو، جو دستور ہے اس کی پابندی کرو. ہر ادارے کو جس کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے معاملات میں جب دخیل ہوں گے تو یہی فساد ہوگا، یہی انتشار ہوگا. اب قوم کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، آگے کے چیلنجز ہیں، ہزاروں ارب روپے کا قرضہ ہے، پوری دنیا سے بات کرنی ہے، خارجہ پالیسیوں کا معاملہ ہے، داخلی حالات صحیح نہیں ہیں. ایسے میں ایک ایسی حکومت لا کر مسلط کر دی جائے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ایسی پارٹیاں جن کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ ہو، بھتہ خوری، دہشت گردی، فیکٹریوں میں لوگوں کو جلانا، ان سارے کے سارے لوگوں کو دھل دھلا کے سامنے لا کر مسلط کر دو. یہ عوام سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ یہ پاکستان سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ کیا تماشا ہے یہ؟ اور اسی طرح یہاں پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ہاتھ دھوئے، 15 اگر دے دیں کراچی میں ایم کیو ایم کو تو 7 دے دیں پی پی کو. ارے بھائی ووٹ بھی تو لینے پڑتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں جو کچھ کیا ہے، کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج حیدرآباد میں ہو رہا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے جی ڈی اے میں، انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے. وہاں تو قبضے اور نکال دیا لوگوں کو، بس کرتے رہیں جو کرنا ہے. کوئی 1.5 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے، کوئی 2 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں جن کو جو ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے ان کا حال یہ ہے کہ ان کو 1,88,000، 70,000، 75,000. اچھا جعلی قسم کے لوگ یہ سارا کام کرنے کے بعد قوم کو عام معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. او بھائی ووٹ تو لے لے، بل ایک پولنگ اسٹیشن جیتے نہیں ہو اور باتیں تمہاری دیکھو کیسی ہیں. تو اس طرح کے مخلوق کو جو ہے مسلط کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے.
ہم اپنے جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا جناب آپ اسی پی جائیے, اب ہم اسی پی جا رہے ہیں, ہم پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے اور احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کل شہر کراچی میں یوم سیاہ منائیں گے